السلام علیکم۔ گزشتہ روز 19 جنوری کو میرے بہت پیارے عزیز جان دوست بھی کہہ لیں، استاد بھی کہہ لیں، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور ان کی برسی تھی۔ جی بالکل 19 جنوری کو وہ ہم سے جدا ہوئے تھے۔ بہت ہی کمال کے انسان، صحافی تھے بنیادی طور پر، اور منیر احمد ان کا نام تھا۔ پوری زندگی انہوں نے صحافت کے ساتھ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے، پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے لانگ پلیز بھی لکھے، اور مجھے جو یاد پڑتا ہے، پھر مجھے اپنا بچپن پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے، تو مجھے سب سے پہلے ان کا جو ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر مجھے یاد ہے، وہ ایک ڈرامہ تھا جس کا نام تھا پلیٹ فارم، اور یہ 1971 کی جنگ کے بعد انہوں نے لکھا، پاکستان ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ ہوا، اور اس میں تقسیم ہوا تھا پاکستان کا واقعہ، اس کے اوپر یہ ڈرامہ تھا، اور جس میں لوگ بتائے گئے ہیں کہ وہ کیسے ریلوے اسٹیشن آتے ہیں دوسری طرف سے لٹے پٹے، اور اس میں سے ہر دفعہ ایک نئی کہانی، ایک نیا فسانہ وہاں سے ملتا، اور یہ سلسلہ جو تھا چلتا رہا، اور وہ اخبارات میں بھی لکھتے رہے، سیاست میں بھی ان کا تھوڑا تھا تعلق کالم نگاری کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ان کو جو عروج ملا وہ ان کو ملا، ان کا ایک وقت ٹیلی ویژن کا ڈرامہ تھا سونا چاندی۔ جی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ جی منیر احمد عرف منو بھائی کی، اور منو بھائی کے ساتھ میری تصویر کہانی میں وہ میرے ساتھ رہے، میں نے ان سے سیکھا بھی، میں جب لاہور جاتا تو ان سے ملتا، پھر انہوں نے کافی عرصہ سندس ایک ویلفیئر ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن ہے جہاں پہ کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے خون کا جو ہے نا وہ اکٹھا کیا جاتا تھا بلڈ بینک کے طور پر، تو ان سے میرا رابطہ رہا، ان سے سیکھا، اور انہی کی کہہ لیں محبت تھی کہ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ امین کبھی لاہور آئے تو مینوں مل لیا کر، کیونکہ وہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ تو اسی لکنت کا ایک واقعہ ہمارے بہت پیارے سینئر دوست شاہد ملک صاحب نے ایک دفعہ تحریر بھی کیا، بیان بھی کیا کہ منو بھائی ایک دفعہ، شاہد ملک صاحب BBC میں ہوا کرتے تھے، بش ہاؤس لنڈن میں، تو شاید منو بھائی وہاں لنڈن تھے BBC میں، تو منو بھائی وہاں گئے لنڈن، تو شاہد ملک صاحب نے کہا کہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انٹرویو آپ کر لیں، تو شاہد ملک صاحب سے ایک اور دوست نے کہا کہ شاہد ملک صاحب منو بھائی کا انٹرویو میں کروں گا نا ریکارڈ BBC پہ، تو جب BBC کا سسٹم سارا آٹومیٹک تھا، ریکارڈنگز کا، ایڈیٹنگ کا، اور وہ سسٹم جو تھا وہاں کا، تو وہاں پہ منو بھائی کو جب بٹھایا گیا، بات چیت شروع ابھی ہوئی تھی کہ ایک دم سے وہ مشینوں نے جو تھا نا ریکارڈنگ کرنا بند کر دی۔ کیونکہ منو بھائی کا جو بولنے کا وہ تھا، اس میں لکنت تھی، تو وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی تھی مشینوں کے ذریعے، تو خیر وہ انٹرویو تو نہ ہو سکا۔ پھر شاہد ملک کہتے ہیں کہ مجھے بہت دلی افسردگی بھی ہوئی، تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی، لیکن منو بھائی نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور یہ ایک عجیب سا کہہ لیں واقعہ تھا ان کا زندگی میں،
لیکن ان کے قلم اور ان کا جو تھا وہ لکن زدہ نہیں تھا، اس میں بے باکی تھی۔ انہوں نے جنگ اخبار میں ایک کالم لکھنا شروع کیا تھا گریبان کے نام سے، اور گریبان میں انہوں نے اکثریت ان لوگوں کے اوپر کالم لکھے جو کہ منو بھائی کی زندگی میں وفات پا گئے، اور پھر منو بھائی کالم ایک لکھا کرتے تھے اور وہ ہم بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ تو منو بھائی کمال کے آدمی تھے۔ ان کے اپنے جوان بیٹا جس کو کہ تھیلیسیمیا تھا، اس کی بیماری انہوں نے بھگتی اپنی عمر اور اپنی زندگی میں، تو ان کو ساری تکالیف کا پتہ تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ منو بھائی جیسا پنجابی کا شاعر بھی کمال کے تھے، اور اردو میں بھی وہ شاعری کیا کرتے تھے، لیکن منو بھائی کی برسی کل گزر گئی، سوائے شاہد مسعود صاحب کے، جن کی پوسٹ دیکھ کر مجھے بھی یاد آ گئے منو بھائی کو کہ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا ڈرامہ نگار، اور کسی کو کچھ احساس ہی نہیں ہوا کہ منو بھائی کے بارے میں کچھ کہہ سکے، کچھ بات کر سکے۔ لیکن میں اپنی کچھ یہ آپ کے ساتھ تجربات بیان کیے ہیں، مشاہدات بیان کیے ہیں، اور پھر منو بھائی نے جو وہ نظم لکھی ہے پنجابی میں، اور اس پنجابی میں کہ جس میں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم سانو ہے وڈیرے کھا گئے لٹ کے سارے کوڑے، مربے 40 مربے 8 پجیرو یہ کتھوں آئے۔ تو اس بارے میں بہت ہی ان کا کمال کا ایک کہہ لیں پوائنٹ آف ویو تھا، اور اللہ پاک ان کا اگلا جہان اچھا کرے، اور منو بھائی کے لیے بہت ساری محبتیں اور دعائیں، اور میرا بڑا جی کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ زیادہ عرصہ دوستی رہتی، مگر اللہ پاک کو یہی منظور تھا کہ وہ ہم سے بچھڑ گئے، اور آج وہ تصویر کہانی کی شکل میں میرے ساتھ ہیں۔ آئیے آج آپ کو ملاتا ہوں تصویر کہانی ود منو بھائی، جو کہ وزیر آباد میں رہتے تھے، کہ والد ریلوے میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے پورا پاکستان کہہ لیں اس میں کیا ہے، سفر کیا ہے، اور پورے پاکستان کو دیکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کا کمال تھا، ان کا مشاہدہ تھا، اور اس مشاہدے میں وہ بڑے ہی گہرائی اور گیرائی رکھتے تھے۔ آئیے ملتے ہیں منو بھائی سے۔